ایمان والی بہن کہتی ہے امیر المومنین نے اس بددیانتی سے منع کیا ہے، ملاوٹ سے منع کیا ہے، دین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے، کھوٹ سے منع کیا ہے، دو نمبری سے منع کیا ہے۔ تو وہ والدہ کہتی ہے کہ عمر کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بچی، تقوی والی بچی، وہ بیٹی، ایمان والی بیٹی کائنات کو ایک سبق دے گئی۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ رات کی تاریکی میں گناہ کے پورے ماحول کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، وہ پورے ایمان کے ساتھ جواب دیتی ہے، اے میری اماں، عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ آج یہ احساس ہم میں نہیں، ہماری زبانیں، ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ، ہمارا دل و دماغ اس وجہ سے بے باک ہیں، ہم اس احساس کو اپنے اندر سے نکال چکے۔ جو ایک مسلمان کا بنیادی امتیاز تھا، الخوف الجلیل والعمل بالتنزیل، اور دوسری چیز فرمائی کہ تقویٰ کیا ہے؟ انسان کی، مسلمان کی کوشش یہ ہو کہ اس کا کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے نازل کر دیا، جو اللہ نے فرما دیا، اگر مانے تب بھی اسی کو ماننا ہے، اگر نہیں مانتی تب بھی اسی کو ماننا ہے۔ ظاہر میں اپنا نقصان نظر آتا ہے تب بھی اسی کو ماننا ہے۔ والعمل بالتنزیل، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا انسان کو متقی بنا دیتا ہے، اور انسان متقی بنتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اور اللہ کے احکامات کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا تعلق صرف زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں تو ارکان اسلام ہیں جو دین کا 25% ہے، اور 75% تو انسان کی معاشرت کا دین ہے، ہمسایوں کا دین ہے، دوستوں کا دین ہے، بہنوں کا دین ہے، بھائیوں کا دین ہے، باپ کا دین ہے، والدہ کا دین ہے، مسجد کا دین ہے، گلی کا دین ہے، ہمسایوں کا دین ہے، کاروبار کا دین ہے، زراعت کا دین ہے، نکاح کا دین ہے، طلاق کا دین ہے، خریدنے کا دین ہے، بیچنے کا دین ہے، سفارت کا دین ہے، بادشاہت کا دین ہے، وزارت کا دین ہے، جج کا دین ہے، قاضی کا دین ہے، پنچایت کا دین ہے۔ یہ وہ 75% دین ہے جو آج ہم نے ایک اپنی زندگی سے نکالا۔ ہم نے تقوی کی تعریف کو محدود کر دیا، جس کا تھوڑا سا حلیہ داڑھی والا ہے، جس کا لباس تھوڑا سارا منفرد نظر آتا ہے، جو مسجد کے اندر جاتا ہوا نظر آتا ہے، آتا ہوا نظر آتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، زبان اگرچہ اس کی بے لگام ہے، گالی اس کی زبان پہ ہے، معاملات میں صفائی نہیں، دھوکہ دیتا ہے، 2 نمبر چیز بیچتا ہے۔ ہم نے اس تقوی کو اتنا سمیٹ دیا کہ گالی کے باوجود بھی وہ متقی، 2 نمبری کے باوجود بھی وہ متقی، نماز پڑھ کے اٹھ کے گیا، دکان کھولی اور کانٹے کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے، تول کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے، لین دین کے اندر لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، ادھار لے لیا، پیسے واپس نہیں کرتا، پیسوں کا واپس کرنا، وقت پر پیسوں کا واپس کرنا، یہ ہماری زندگی کا معمول نہیں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، جو آدمی حیثیت کے باوجود کہ وہ پیسے واپس کر سکتا ہے لیکن اپنی ضروریات کو پہلے میں یہ کام کر لوں، پہلے میں وہ کام کر لوں، بعد میں اس کا قرض دے دوں گا، بعد میں اس کا قرض دے دوں گا، اور جھوٹ بولتا ہے، اس کا قرض خواہ اس کے پاس آتا ہے، بھائی میرے پیسے دے دو۔ ہمارے معاشرے میں تو اپنا قرض واپس لینا یوں محسوس ہوتا ہے، اور قرض لینے کے بعد اسے واپس کرنے والا یوں رویہ اختیار کرتا ہے اور یوں قرض دینے والے کو ذلیل کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس سے اپنا قرض واپس لینے نہیں آیا، میں تو اس سے بھیک مانگنے آ گیا ہوں۔ اور یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیسی باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوتے، اعلان کرتے، لوگوں اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، لوگوں اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ آج ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں